لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب كريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. عزیزان گرامی، یوم عید غدیر تمام عالم اسلام کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ دن جو ہے عید اکبر کے نام سے یاد کیا گیا ہے، عید اللہ الاکبر۔ اور یہ عید جو ہے، جو اللہ نے عید کو اکبر قرار دیا ہے، اور آل محمد کے لیے یہ غدیر کا دن جو ہے بہت اہمیت کا دن ہے اور عید کا دن ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو عید غدیر ہے، آیہ کریمہ جس کی طرف کو شرف حاصل ہوا ہے، اللہ کہتا ہے اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے تو اسے پہنچا دو۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ کام انجام نہ دیا تو پھر جو ہے فما بلغت رسالتہ، تو رسول نے جو پیغام جو ہے حاصل کیا اللہ کی جانب سے، تو اس میں ایک طریقے سے دھمکی موجود ہے کہ اگر یہ کام انجام نہ دیا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا۔ یعنی 23 سال جو نبی نے زندگی بسر کی ہے تبلیغ احکام الہیہ میں، وہ بالکل جو زحمتیں برداشت کی ہیں اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے اگر یہ کام انجام نہ دیا۔ تو اب آپ غور کریے کہ نبی نے کس طریقے سے جو ہے پیغام پہنچایا ہے۔ اچھا، پیغام کیا تھا؟ یہ بھی جو ہے اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، نبی اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے۔ یہ آیہ کریمہ جو ہے جبرائیل بار بار لے کر آ رہے ہیں، مکے میں بھی اور مختلف جگہوں پہ، منی میں بھی اسی طریقے سے جو ہے اس جگہ پر جو ہے نبی کے پاس یہ پیغام آیا، یہ آیہ کریمہ آئی جہاں خم کا میدان تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ تھی جہاں سے لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف جاتے تھے، وہاں سے کئی راستے الگ ہوتے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے حج الوداع کے نام سے یاد کیا گیا ہے، حجۃ الوداع، یعنی اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا تھا کہ کون کون ہے جو ہمارے ساتھ حج کرنے کے لیے جائے گا۔ روایت نے 1,20,000 کا مجمع لکھا ہے۔ 1,20,000 افراد جو ہے حج کرنے کے لیے نبی کے ساتھ گئے تھے، اور نبی نے 1,20,000 کے مجمع میں جو ہے اعلان پیغام الہیہ کیا ہے۔ نبی سے کہا گیا، اللہ نے کہا کہ یا رسول، اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے، اور اگر یہ کام آپ نے انجام نہ دیا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا۔ فاللہ یعصمک من الناس، اللہ جو ہے تو آپ کو لوگوں سے محفوظ کرے گا۔ اور آج کے دن ہی جو ہے جو غدیر کا دن ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ آج کا دن ہے وہ دن ہے جس دن دین مکمل ہوا ہے، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے جو ہے تم پر نعمتیں تمام کر دی، آپ پر نعمتیں تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں راضی ہو گیا دین اسلام کی حیثیت سے۔ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب اعلان ولایت علی کیا ہے، کیونکہ یہ پیغام ایسا تھا جو نبی اور بندے کے درمیان، اللہ اور بندے کے درمیان تھا، نبی اور اللہ کے درمیان تھا۔ اللہ کو معلوم ہے اور نبی کو معلوم ہے،
اللہ نے جو کہا بس اتنا کہا ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے پہنچا دو۔ اب جو ہے وہ ایسا وقت تھا کہ لوگ جو ہے اپنے اپنے گھروں کی جانب جا رہے تھے۔ نبی نے جو ہے قافلے کو روکا اور اعلان کیا جو افراد آگے نکل گئے ہیں ان کو جلدی سے واپس بلایا جائے، جو افراد پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ دو کام جو ہے نبی نے کیا، ایک آگے بڑھ جانے والے کو واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو آگے بلایا، اور یہ نبی نے پیغام بھی دے دیا کہ اسلام جو ہے وہ ایسا دین ہے، ایسا مذہب ہے جو درمیانی راستہ اختیار کرے، نہ آگے بڑھ جاؤ نہ پیچھے رہ جاؤ۔ اب اس کے بعد نبی نے باقاعدہ جو ہے سب کو اکٹھا کیا۔ کہنے والے نے یہاں تک کہا کہ یا نبی اللہ یہ تو دھوپ ہے، گرمی کا موسم ہے، جلتی ہوئی زمین ہے، کوئی ایسی جگہ پہ آپ چلیے جہاں پر سایہ ہو۔ نبی نے کہا نہیں یہیں پر۔ اور اس کے بعد جو ہے نبی نے باقاعدہ جو ہے اس دن جو ہے پیغام کو پہنچایا ہے۔ اچھا، زبان سے بھی پہنچایا ہے اور عمل کے ذریعے پہنچایا ہے، فعل کے ذریعے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول نے مولا کائنات کو اتنا بلند کیا کہ خود چھپ گئے، اور شاید یہ اعلان کرنا چاہ رہے تھے کہ جب آفتاب رسالت غروب کرے گا تو مہتاب امامت طلوع کرے گا۔ ولایت علی کا اعلان کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذلا۔ جو نبی کہہ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار جو بھی علی کو دوست رکھے، علی کو چاہے تو اسے پسند کر، اس سے تو دوستی کر، جو دشمنی کرے اس سے تو دشمنی کر۔ اللہ اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اسے ذلیل کر جو علی کو ذلیل کرے۔ یعنی باقاعدہ یہ نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیہ جملہ ادا کیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 3 دن تک جو ہے یہ قافلے کو نبی نے رو کے رکھا، اور لگاتار 3 دن تک جو ہے نبی نے علی کے ہاتھوں میں بیعت کروائی، سب نے بیعت کی، اور بہت سے لوگوں نے باقاعدہ مبارکباد دی کہ آپ کے لیے مبارک ہو، تمام مسلمین کے لیے، مومنین کے لیے آپ جو ہیں مولا بن گئے ہیں۔ مولا کے معنی کیا ہے آخر؟ مولا کے تو بہت سارے معنی ہیں، لیکن یہاں پہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا مطلب یہ ہے کہ نبی جو حیثیت رکھتے ہیں، نبی کی جو پوسٹ ہے، نبی کی جو حیثیت ہے، وہی حیثیت جو ہے علی کی ہے۔ یعنی مولا اگر نبی ہیں، یعنی سرپرست اگر نبی ہیں، حاکم اگر نبی ہیں، تو وہی علی بھی جو ہیں حاکم بھی ہیں اور سرپرست بھی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی نے باقاعدہ اعلان کر دیا اپنی جانشینی کا کہ علی ہمارے جانشین ہیں۔ 1,20,000 کے مجمع میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ عالم اسلام میں ہر ایک سے پوچھئے کہ انبیاء کتنے آئے ہدایت کے واسطے، ہدایت کا راستہ دکھانے کے واسطے، تو ہر کوئی کہے گا، بچہ یہ کہے گا 1,24,000 انبیاء آئے ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے۔ پلٹ کے آپ سوال کیجئے کہ آپ سب کے نام جانتے ہیں؟ تو کہنے والا کہے گا نہیں بھیا، میں سب کے نام میں نہیں جانتا، قرآن نے بھی سب کے نام نہیں لکھے ہیں تو ہم کہاں جانیں، اور بتائے بھی نہیں کیا سب کے نام۔ تو آخر یہ تعداد کہاں سے پتہ؟ 1,24,000 انبیاء آئے، کیا پتہ 1,20,000 آئے ہوں، کیا پتہ 1,00,000 آئے ہوں، کیا پتہ 1,30,000 آئے ہوں؟ کہا نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر نبی نے بتایا ہے کہ 1,24,000 انبیاء آئے۔ جب نبی نے جو صادق ہیں، امین ہیں، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ 1,24,000 انبیاء آئے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں تعداد میں کمی یا زیادتی ہو جائے؟ تو بھیا یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ 1,20,000 کے مجمع میں علی کو اتنا بلند کیا کہ خود چھپ گئے اور کہا من کنت مولا ہو فہذا مولا۔ تو جب یہ جملہ کہا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں، 1,20,000 کے مجمع میں نبی نے اعلان ولایت علی کیا ہے، تو
تو آخر وہ 70 دن کے بعد جو ہے فراموش کر دیا گیا، بھلا دیا گیا۔ لیکن یہ تعداد جو نبی نے فرمائی، نبی نے بیان کی 1,24,000 انبیاء، وہ تا قیامت ہر کوئی یاد کر رہا ہے۔ کتنا بڑا اعلامیہ ہے عالم اسلام کے لیے کہ نبی کے پیغام کو بھلا دیا گیا، نبی کے پیغام کو یاد نہیں کیا گیا۔ ولایت علی ایک اہم شے ہے، بغیر اس کے دین نہیں ہے، بغیر اس کے جو ہے یعنی انسان کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہی مسئلہ ہے کہ یعنی اس میں حدیث قدسی میں جو ہے پروردگار کہتا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، ولایت علی جو ہے میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے محفوظ رہا۔ اچھا، ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھا دیا جائے کہ حارث نام کے شخص نے یہی کہا، یا نبی اللہ، یہ پیغام آپ نے جو بیان کیا ہے، پہنچایا ہے اپنی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ تو نبی نے کہا وحی الہی ہے، جب تک اللہ کا پیغام ہمارے پاس نہیں آتا ہم کوئی کام نہیں کرتے، کوئی بات نہیں کرتے۔ تو کیونکہ اللہ نے پیغام دیا ہے، اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم نے اس کو پورا کیا۔ تو اس نے ایک جملہ کہا، یا اللہ اگر یہ تیری جانب سے ہے تو میرے پہ عذاب نازل کر دے۔ اچھا، آپ غور کیجئے کہ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جو بات آ جاتی ہے کہ اللہ کیا فوراً عذاب نازل کر دیتا ہے؟ کتنے لوگ کہتے ہیں اللہ یا اللہ موت دے دے، کیا فوراً موت آ جاتی ہے؟ نہیں۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اہمیت بتائی جا رہی ہے ولایت علی کی، فوراً اللہ کا عذاب نازل ہو گیا، اور وہیں پہ جو ہے حارث نام کا شخص جو تھا وہ ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ تو اللہ نے بھی دکھایا کہ جو علی کی محبت جس کے دلوں میں موجود ہے، ولایت علی ہے، وہی صحیح معنوں میں جو ہے اللہ کا دوست ہے، اللہ اس کو ثواب دیتا ہے اور اس کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ لیکن جو علی کے دشمن ہو جائے گا، جس طرح حارث کے اوپر عذاب نازل ہوا، ویسے ہی جو ہے اس پر بھی عذاب نازل ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ غدیر خم کا دن جو ہے عید غدیر، عید اللہ الغدیر، یعنی عید غدیر جو ہے عید اللہ اکبر جہاں کہا جاتا ہے، عید اللہ الاکبر، اللہ کی عید ہے اور بڑی عید ہے، تو اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اس کے اعمال ہیں باقاعدہ۔ اعمال یہ ہے کہ اس میں روزہ رکھنا ہے، اس میں عبادت کرنی ہے، یاد خدا میں رہنا ہے، اور روزہ رکھنا جو ہے بڑا ثواب ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھے گا تو 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی 60 سال گناہ جو ہے اللہ معاف کر دے گا۔ اور بعض روایت میں موجود ہے کہ اس کا روزہ جو ہے دہر کے روزے کے برابر ہو جائے گا، زمانے کا روزہ، اور 100 حج اور عمرے کا ثواب اس کو ملے گا ایک روزہ رکھنے سے۔ غسل ہے، زیارت مولا کائنات ہے جو پڑھنی ہے آپ کو۔ اس کے بعد جو ہے دعا ہے، جو باقاعدہ اس میں تذکرہ موجود ہے، مفاتیح مل جائے گا آپ کو، دعا کا جملہ دعا ہے، پڑھیے۔ اور 5ویں چیز جو ہے 2 رکعت نماز پڑھے گا، اس کے بعد سجدہ کرے گا اور شکر پروردگار ادا کرے گا 100 مرتبہ، شکرن للہ شکرن للہ، اس کا سر اٹھائے گا سجدے سے اور کہے گا یہ جملہ۔ اس کے بعد ہے سب سے جو یہ دعا ہے، پوری دعا ہے جو آپ باقاعدہ جو ہے مفاتیح میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے باقاعدہ عقد اخوت کی بات ہے، جو بہرحال جگہ کہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ غسل کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے، وہ زوال شمس سے پہلے، زوال شمس سے پہلے۔ اور اس کے بعد ہر رکعت نماز میں سورہ حمد 1 مرتبہ، قل اللہ احد 10 مرتبہ، آیت الکرسی 10 مرتبہ، انا انزلنا 10 مرتبہ۔ یہ 2 رکعت نماز جو ہے آپ کو یعنی ظہرین سے پہلے پڑھنا ہے، زوال سے پہلے۔ اور یہ عمل جو ہے اللہ کے نزدیک بہت ثواب کا حامل ہے، یہاں تک کہ 1 یعنی لاکھ حج کا ثواب ملے گا، 100,000 یعنی 1 لاکھ حج کا ثواب ملے گا، اور 1 لاکھ عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور اللہ جو ہے دنیا اور آخرت دونوں کی حاجتیں جو ہے بہت جلدی پوری کر دے گا۔ یہ فائدہ اس کا ہے، اس نماز کا۔ اور یہاں تک یہ افضل قرار دیا گیا ہے کہ دعا پڑھے اس میں، اور دعا کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کر دوں 1 منٹ کے اندر، کہ عقد اخوت ہے۔ عقد اخوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عقد اخوت کا مطلب یعنی دعا ہے، نماز ہے، سب کے بعد عقد اخوت ہے، بھائی برادری، عقد پڑھنا ہے برادری کا، بھائی چارگی کا۔ کیونکہ روایت میں موجود ہے کہ اگر کوئی مومن ہے تو اس کے لیے جو ہے 30 حقوق عائد ہوتے ہیں، یعنی 30 حقوق جو ہے ادا کرنا ہے۔
اور روایت نے باقاعدہ کہا لا برات منہا الا بالاداء او العفو، اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ ادا کر دے یا کیا کرے، معافی طلب کر دے، معاف کر دے یا معافی طلب کر لے۔ ظاہر سی بات اسی لیے کہا گیا کہ مومن جب مومن سے ملے تو جب رخصت ہو تو ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لے، دل پہ کینے ختم کر دیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ یعنی عقد اخوت پڑھے گا تو وہ باقاعدہ طریقہ بتایا جاتا ہے، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے جو ہے آپ عقد اخوت پڑھیں گے۔ اس کا ترجمہ ایک جملے میں عرض کر دوں کہ میں ملائکہ کو، انبیاء کو، اولیاء کو اور اللہ کو سب کو حاضر ناظر سمجھ کے ہم سب کہتے ہیں کہ ہم سب کے گناہوں کو یعنی سب کے مصیبتوں، سب کے پریشانیوں کو اور سب کے حقوق کو جو ہے ہم معاف کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور مگر 3 چیزیں معاف نہیں کریں گے۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک شفاعت ہے، ایک زیارت ہے اور ایک دعا ہے۔ یعنی اب سب ایک دوسرے کے عقد اخوت پڑھنے کے بعد ایک دوسرے کے حقوق کو معاف کر دیا، لیکن 3 حقوق معاف کرنے کے لیے اس میں تذکرہ ہے کہ نہیں۔ ایک شفاعت ہم معاف نہیں کریں گے، یعنی کیا مطلب ہم میں سے کوئی بھی ایک آدمی، ایک شخص جو ہے جنت چلا گیا تو سب کو جنت میں ساتھ لے کر جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زیارت مطلب ملاقات، یعنی ہم آپ کی ملاقات کریں گے، آپ ہماری ملاقات کیجئے، ہم سے ملاقات کیجئے۔ اور تیسری چیز ہے دعا، یعنی ایک دوسرے کے دعا میں جو ہے یاد کرنا ہے۔ اسی لیے نماز شب آپ پڑھیے تو سب کے نام جو ہے اس میں باقاعدہ لیجئے تاکہ آپ بھی ثواب میں شامل ہوں اور اس مومن کا جو ہے یعنی ثواب میں شامل کر کے اور نتیجے میں اس کے لیے دعائے خیر کیجئے۔ تو یہ 3 حقوق جو ہے باقاعدہ عائد جو باقی رہ گئے ہیں اسے انجام دینا، ایک شفاعت اور ایک زیارت، ایک دعا۔ تو اعمال انجام دیے انشاءاللہ آپ کو جو ہے دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے پروردگار جو ہے ثواب دے گا اور کامیابی عطا کرے گا۔ آخر میں دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں بے حق زہرا وابیہ و بالہ و بنیہا، ہم سب گناہوں کو معاف کرنا۔ پروردگار اس دن کو جو ہے سب کے لیے مبارک قرار دے دیں۔ پروردگار سب کے گناہوں کو معاف فرما، بے روزگار کو روزگار عطا فرما، جو روزگار ہیں ان کے روزی میں برکت عنایت فرما۔ پروردگار امام کے اعوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تاجر فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔